محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک اللہ والے اور ایک بولنے والے بندر کا واقعہ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس بستی کے پاس ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل میں کوئی بھی جانور نہیں تھا، بس بندر ہی بندر تھے۔ وہ بندر بستی والوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ لوگ بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا بندر تھا جس کے سامنے ساری بستی سجدہ کیا کرتی تھی۔ وہ لوگ ان بندروں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے بہت سارے کیلے کے درخت لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان خداؤں کو کیلے بہت پسند ہیں۔ پھر اس بستی میں ایک اللہ والے آئے۔ وہ اللہ والے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور دین کی تبلیغ پھیلانے کے لیے وہ نکلے تھے کہ انہیں یہ بستی نظر آئی۔ یہ بستی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر اس بستی میں ان کو کوئی مسجد نظر نہ آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس جنگل میں بیٹھ کر ہی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں بہت خطرناک جانور بھی ہوں گے، مگر جب ان کی نظر درختوں پر پڑی تو درخت بندروں سے بھرے پڑے تھے۔ تو اللہ والے نے کنویں سے پانی لیا، وضو کیا اور درخت کے نیچے مسلح بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب بستی والوں کو پتا چلا کہ جنگل میں کوئی آیا ہے تو بستی والے جنگل میں جمع ہو گئے اور دیکھا کہ وہ اللہ والے عبادت میں مصروف ہیں۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو وہ اللہ والے بولے، میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آرام کے لیے رک جاؤں، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں یہاں کچھ دن رہ سکتا ہوں۔ وہ بستی والے کبھی بھی مسلمان کو اپنی بستی میں نہ رہنے دیتے۔ اگر کوئی آ جاتا تو ان کو زخمی کر کے بندروں کے آگے پھینک دیتے تھے اور بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے۔ مگر اس اللہ والے کی زبان میں نہ جانے کون سی ایسی مٹھاس تھی کہ بستی والوں نے اس کو رہنے کی اجازت دے دی اور بستی کے سردار نے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، مگر ہمارے کسی کام میں آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں ایسا کیوں کروں گا اور اللہ کی تسبیح کرنے لگے۔ وہ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے اور درخت سے کیلے لا کر اللہ والے کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ آپ بہت قسمت والے ہیں، ورنہ ہمارے سردار کسی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر وہ اللہ والے بسم اللہ پڑھ کر کیلے کھانے لگے۔ پھر کیلے کھانے کے بعد وہ اللہ والے آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو گئے کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر بستی کا سردار اور کچھ لوگ جنگل میں آئے۔ اس جنگل میں جو بہت بڑا بندر تھا، وہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور وہ بندر سو رہا تھا۔ سجدے سے اٹھ کر وہ لوگ بندر سے دعا مانگتے۔ وہ بستی کا سردار بولا کہ یہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی کے سردار نے پوچھا، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میرا خدا اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میں مسلمان ہوں اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ بڑا سردار غصے میں آیا اور کہا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے دشمن ہو۔ تم نے ابھی دیکھا کہ ہم بندروں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اور جس کو تم سجدہ کرتے ہو وہ تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے بولے، ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جس بندر کو تم نے سجدہ کیا وہ تو سو رہا تھا، جس کو تم لوگوں نے گھنٹیاں بجا بجا کر اٹھایا، مگر میرا اللہ کبھی نہیں سوتا، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ یہ بندر تو یہاں صرف کیلوں کی وجہ سے ہیں۔ تو بستی کا سردار بولا کہ اب تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ ہمارے خدا کی تو نے بہت بے ادبی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بستی کے سردار نے کہا کہ اس کو بستی سے باہر نکال دو۔ ان میں سے ایک بولا کہ کیوں نہ ہم اس کو بندروں کے آگے پھینک دیں؟ تو سردار نے کہا کہ ہاں، اس کو بندروں کے سامنے پھینک دو۔ کچھ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور بندروں کے آگے پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، اسی وقت طوفان آیا، آندھی چلی اور اس جنگل میں کیلے کے سارے درخت ٹوٹ کر گر گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن گیا اور وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو ہوش آیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بستی کی تمام نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، تو سب پریشان کھڑے تھے، مگر اللہ والے بہت مطمئن کھڑے تھے۔ سب لوگ اس بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ تم ہم سے اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے، یہ تجھے نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور دوبارہ ہماری بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے دیوتا، تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تو اس بزرگ کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ بندر سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے جس کو چاہے زبان دے دے۔ اللہ کے حکم سے تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ پھر تو وہ بندر تھا اور اللہ کے حکم سے بولنے لگا کہ اے لوگو، تم اندھے، بہرے اور گونگے ہو کیا؟ اس سب طوفان کو صرف اللہ ہی لا سکتا ہے۔
کوئی انسان یا بندر نہیں، بے وقوف تم ہو، اس اللہ والے کی بات کو سمجھو، تمہیں اس کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمیں اور تمہیں پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ہم تو بندر ہیں، ہم خود اس اللہ کی محتاج ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو مان لو، ورنہ ایک دن ساری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اس بڑے بندر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے درخت تو رہے نہیں، اور تمام بندر وہاں سے چلے گئے۔ پھر اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے تو بستی کے سردار نے ان کو روک لیا اور کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دو، ہماری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری بستی پھر سے ہری بھری ہو جائے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، مگر پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، مگر تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ ان بندروں کو اپنا خدا نہیں مانو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بے زبان جانور بھی یہاں واپس آ جائیں۔ تو وہ بستی والے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ والے نے کہا تم سب ایک اللہ کی گواہی دو۔ تمام بستی والوں نے اسلام قبول کیا اور بستی پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، شرک ایک گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔